رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ حدید کی آیات 13 تا 15 اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ جو سلسلہ کلام چل رہا تھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو مطالبات آئے، ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں قربانیاں دو۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ آخرت کا منظر ہے جسے میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جیسے پل صراط کا تصور ہے، وہاں دو روشنیاں ہوں گی ان لوگوں کے پاس کہ جنہوں نے وہ دو مطالبے پورے کیے ہوں گے، یعنی ایمان لایا ہوگا اور قربانیاں دی ہوں گی، ان کے پاس دو روشنیاں ہوں گی، اور جتنا کچھ ایمان ہوگا، جتنا کچھ قربانی ہوگی، روشنی کی طاقت بھی اتنی ہی ہوگی۔ اگر ایمان اور عمل تھوڑا ہے تو روشنی بھی مندم سی ہوگی، اور اگر ایمان اور عمل خوب ہے تو روشنی بھی مدینہ سے صنعا تک بہت، جیسے گاڑی کی ہیڈ لائٹس ہوں تو سرچ لائٹس ہوں، اس طرح بہت دور تک جانے والی روشنی ہوگی۔ یہ تو نقشہ ہے ایک طرف کا۔ دوسری طرف کا نقشہ یہ ہے کہ کافروں کا معاملہ تو پہلے ہی چکتا ہو گیا، ان کے پاس تو کسی قسم کی کوئی روشنی کا کوئی سوال ہی نہیں۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جن کے لیے اللہ نے کوئی روشنی نہ رکھی ہو ان کے لیے تو کہیں کوئی روشنی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ ایک لوگ ہیں جو دنیا میں دعوے دار رہے کہ ہم مومن ہیں، اب دنیا میں انہیں کافر قرار دینے کا کوئی پیمانہ آپ کے پاس نہیں تھا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے چھانٹی کے لیے ایک بیریئر لگا دیا ہے۔ یہ پل صراط در حقیقت ان کو چھانٹنے کے لیے ہے۔ اب ان کے پاس دونوں روشنیوں میں سے کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ اگر ان کا کوئی عمل تھا تو اس حقیقی ایمان کے بغیر تھا جو دل میں ہوتا ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ اس کی بنیاد یا شہرت تھی یا ریاکاری تھی یا کوئی اور جو بھی کوئی دنیا کی نیت ہوگی، اس کی بنیاد وہ خلوص اور اخلاص جو ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ انما الاعمال بالنیات، تو وہ شے وہاں پہ موجود ہی نہیں، لہذا وہ عمل بھی زیرو ہو گیا، سراب ثابت ہوا۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، تو وہ تو سراب نکلا، وہ عمل کسی کام کا نہیں رہا۔ اور وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ہم قدم بڑھائیں گے ان کے بڑے بڑے اعمال کی طرف، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کو جیسے راکھ اڑائی جاتی ہے اس طرح اڑا دیں گے۔ تو یعنی ان اعمال کو قبول ہی نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ ایمان کی موٹیویشن کے بغیر ہوں گے۔ تو منافق کا عمل قابل قبول نہیں، تو نہ عمل کی کوئی روشنی ہے نہ ایمان کی روشنی ہے۔ اب یہ اندھیرے میں وہاں پہ ٹامکٹویاں مار رہے ہوں گے۔ اب یہ سارا منظر جو وہاں کا ہوگا اس کی منظر کشی خود اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اب میں اس وقت سوچتا یہ ہوں کہ آپ کے سامنے پہلے کیا مطلب اس منظر کشی کو کر کے پھر ذرا یہ تفصیل بیان کی جائے، یا پہلے وہ سارا حقیقت یعنی یہ نفاق کیا چیز ہوتی ہے اور یہ کس طرح حملہ آور ہوتا ہے وہ پہلے بیان کر کے بعد میں یہ منظر کشی جو ہے اسے پڑھا جائے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ پہلے میں ذرا آپ کے سامنے وہ سارا تصور اجاگر کر دوں کہ یہ جو مختلف الفاظ ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں کفر، ایمان، اسلام، نفاق، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں تاکہ بات پہلے سمجھ میں آ جائے۔ قانونی اصطلاحات بس دو ہیں، کفر اور اسلام، کوئی تیسری شے قانون اس کو نہیں دیکھتا۔ یا آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں، یا آپ کافر ہیں۔ قانون کی نظر میں یہ دو تقسیمیں ہیں۔ حقیقت کی سطح پہ جب آپ جا کے دیکھیں گے تو پھر وہاں پہ تقسیم بڑھ جائے گی۔ کافر ہے، اچھا اس کافر کو دعوت دی گئی ہے؟ اگر دی گئی ہے تو یہ اور نسل کا کافر ہے، یعنی اس کو سمجھنے کے بعد اگر اس نے نہیں مانا تو ختم قلوب والا کافر ہے، اس کے دلوں پر مہر ہو گئی، ختم اللہ علی قلوبہم۔ اب ظاہر ہے ابو جہل کے دل پر مہر کی گئی تھی نا، آج کے کافر کے دل پر تو مہر نہیں ہوئی کیونکہ اس کے ایمان لانے کا امکان ابھی باقی ہے، کوئی دعوت دے گا ہو سکتا ہے ایمان لے آئے۔ تو کافروں میں پھر اب حقیقت کے اعتبار سے تقسیم ہو گئی، ایک کافر وہ ہے جس کے دل پر مہر ہو گئی، ایک کافر وہ ہے جس کو ابھی آپ دعوت دے سکتے ہیں، مہر ابھی اس کے دل پر نہیں ہوئی ہے۔ یہ ایک موٹی تقسیم میں نے آپ کو بتا دی۔ ویسے کافروں میں بھی آگے سینکڑوں کس تقسیمیں ہیں۔ یوں تو قانونی سطح پہ ابو طالب بھی کم از کم اہل سنت کا جو بھی ہمارا مسلک ہے اس کے مطابق ایمان نہیں لائے، تو ایمان ابو جہل بھی نہیں لایا، تو قانون کے اعتبار سے دونوں برابر ہو گئے۔ حقیقت کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہے کہ ابو طالب نے کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جگہ پہ مدد کی، کبھی مخالفت نہیں کی۔ ابو جہل کتنا کٹر دشمن تھا۔ قانون کی نظر میں دونوں ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، حقیقت کی سطح میں ان کافر ہونے کے باوجود زمین و آسمان کا فرق ہے۔
اچھا آج کل ہم اس چیز کا کوئی اس کو خیال میں نہیں لاتے، اس تقسیم کا کوئی اس حقیقت کو کوئی سوچتے بھی نہیں ہے، بس ایک ہی وہ جو ہے نا وہ چلا دیتے ہیں پھاوڑا اور سب کو ایک اس لاٹھی سے آنکھ دیتے ہیں. تو کافروں میں بھی فرق ہوتا ہے، سارے کافر ایک جیسے نہیں ہوتے. اسی طرح اب آ جائیے اسلام کے قانون کی سطح پہ دوسری تقسیم کیا ہے جی؟ اسلام. اب اسلام میں ایک بندہ وہ ہے جو قولی مسلمان ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. انہوں نے کہا جی ہم ایمان لے آئے، اسلام لے آئے. اے نبی ان سے کہیے تم ابھی اسلام تو لائے ہو، ایمان تم نے قبول نہیں، ایمان تمہارے دلوں میں نہیں گیا ہے. لیکن قانون کی نظر میں یہ اور جس کے دل میں ایمان چلا گیا دونوں برابر ہیں، دونوں بالکل برابر ہیں. حقیقت کی سطح میں دونوں میں فرق ہے. اب جس کے دل میں ایمان نہیں گیا اس نے قانوناً اسلام قبول کر لیا، لیکن آگے مسئلہ کیا ہے؟ آگے مسئلہ یہ ہے کہ وہ دھوکہ دینے کی نیت سے اسلام قبول کیا اس نے، تو وہ منافق، کٹر منافق. اچھا اسلام تو قبول کیا اچھی نیت سے، لیکن جب مشکل حالات پڑے تو وہ اندر سے ابھی میں واضح کروں گا، وہ مخالف ہو گیا. اوپر سے مخالف نہیں، وہ اندر سے یہ پھر بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے. لیکن ایک دوسرا آدمی ہے جو کمزور ہے، وہ بھی عمل نہیں کر رہا لیکن اس کے دل میں اسلام کی مخالفت نہیں ہے، محبت ہے. تو باوجود اس کے کہ عمل کی سطح پہ دونوں ایک جیسے نظر آئیں گے، لیکن ان دونوں کی دل کی کیفیت کے اعتبار سے اللہ کے ہاں فرق ہو جائے گا. ایک آدمی کی سوچ کے اندر نیگیٹیوٹی آ گئی ہے اسلام کے حوالے سے، دوسرا بھی پازیٹیولی سوچتا ہے لیکن وہ کمزور ایمان ہے، ضعف ایمان ہے، اور وہ عمل وہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن اسلام کا دشمن نہیں ہے، اہل ایمان کا دشمن نہیں ہے، اس کے دل میں اسلام کی کوئی مخالفت نہیں ہے، اسے اسلام سے کوئی چڑ نہیں ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسلام کا بول بالا ہو جائے، کر کچھ نہیں سکتا یا کرنے کے لیے اپنے اندر ہمت نہیں پاتا. یہ ایک دوسری طرح کا آدمی ہے. یہ دونوں منافق بھی، یعنی جسے آپ کہیں گے بے عمل، یہ دونوں بے عمل بھی ایک جیسے نہیں ہوں گے. وہ دوسرا تو کٹر منافق ہے نا جو مخالف ہو گیا، اور یہ اس کو آپ مسلمانوں میں یعنی وہ کہ چلے اگر وہ درجہ ایمان وہ والا اس کا نہیں بھی ہے تب بھی آپ اسے منافق نہیں کہہ سکتے. تو اس اعتبار سے یہ جو جس کو آپ نے قانوناً مسلمان مانا ہے اس میں بھی کئی تقسیمیں آ جائیں گی. وہ فاسق بھی ہو سکتا ہے، فاجر بھی ہو سکتا ہے، منافق بھی ہو سکتا ہے، مومن بھی ہو سکتا ہے، مسلم بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ساری اسی ایک سائڈ کی کیٹیگریز آ گئی. اب یہ نفاق کیا ہے، اس کو بس ہم ذرا تھوڑا سا جلدی سے دیکھ لیتے ہیں تاکہ بات پوری طرح واضح ہو جائے. پہلے تو اس لفظ کو سمجھیں. یہ میں پچھلی دفعہ بھی وضاحت کر چکا تھا کہ اس کا ہم سادہ سا معنی یہ لے لیتے ہیں آسان سا کہ جو اندر سے کھوکھلا ہو، یعنی اس کے اندر ایمان نہ ہو. اور نمبر دو منہ ہو، وہ ادھر بھی تعلقات رکھتا ہو ادھر بھی تعلقات رکھتا ہو، دونوں طرف تعلق رکھنا چاہتا ہو، یعنی جسے دنیا کے اعتبار سے ہم سیانہ آدمی سمجھیں گے. دیکھیے یہ بڑی بے وقوفی کی بات ہے کہ آپ سارے انڈے ایک ٹوکری میں ڈال دیں. سمجھداری کی بات تو یہ، جیسے ہمارے سیانے خاندان ہوتے ہیں نا، تو وہ ایک بھائی ایک پارٹی میں ہوتا ہے، دوسرا بھائی دوسری پارٹی میں ہوتا ہے، تیسرا فوج میں ہوتا ہے، چوتھا عدلیہ میں ہوتا ہے. جس کا بھی پلڑا بھاری ہو اپن ہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا. کبھی ایک، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، کبھی چوتھا، اس طرح بھی اس طرح بھی اس طرح بھی اور اس طرح بھی. یہ سمجھدار لوگوں کا کام ہے. وہ سارے چاروں کے چار ایک پارٹی میں شامل ہو گئے، وہ اپوزیشن میں چلی گئی، بیڑا غرق. تو سیانے بندے کبھی کہیں سارے انڈے ایک ٹوکری میں جمع نہیں کرتے. اسی طرح یوں سمجھ لیجئے سیانہ آدمی وہ کسی کے ساتھ یکسو ہو کے نہیں ہوگا. کیا پتہ کل تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان اونچ نیچ کرتے رہتے ہیں. تو اس میں اگر آپ ایک ہی طرف ہو گئے تو گئے، ٹھیک ہے نا، کہانی ختم آپ کی. نہیں بھائی، ادھر بھی تعلق ادھر بھی تعلق. یہ ادھر سے جب جو لگا کہ اب یہ جھاڑا آ رہا ہے تو پرندے ادھر سے اڑ گئے، اور ادھر باہر آ رہی ہے تو پرندے ادھر جا کے چہچہانا شروع ہو گئے. اور جو ہی موسم ادھر کا خلاف ہوا اور ادھر ذرا تھوڑی سی ہوائیں چلیں باہر کی تو یہ پرندے ادھر سے ادھر کو منتقل ہو گئے. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا، کافی اڑانے بڑھ رہے ہیں پرندے ادھر سے ادھر کو، ہواں کو. تو یہ سیانے لوگ ہوتے ہیں. یہ جو سیانے لوگ ہوتے ہیں، جب اسلام اور کفر کی کشمکش ہو رہی ہے، آج آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ پارٹیوں کی کشمکش ہے. جب اسلام اور کفر کی کشمکش ہو رہی ہوتی ہے تو یہ سیانے لوگ اس وقت بھی یہی کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں. یہ ہیں اصلی منافق. یہ دو منہ ہیں، یہ ادھر بھی تعلق رکھنے والے، یہ ادھر بھی تعلق رکھنے والے، یکسو نہ ہونے والے، ایک طرف کے نہ ہو جانے والے. یہ بد کردار لوگ. اچھا یہ صرف اسلامی میں نہیں ہوتے، یہ کفر میں بھی ہوتے ہیں. یہ بات شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہ سنی ہو. مثلا ابو جہل ہے، وہ منافق نہیں ہے،
کٹر ہے، کافر ہے، ضدی ہے، ہٹ درم ہے، مخالف ہے، لیکن نسل والا کافر ہے، بد نسلہ کافر نہیں ہے۔ آخر حضور نے وہی دعا مانگ لی تھی اس کی، اور عمر کے برابر رکھ کے مانگی تھی، یعنی اگر ادھر آ جاتا تو وہ عمر ثانی ہوتا۔ ٹھیک ہے نا، یہ اس کی قوت ہے، یہ اس کا پوٹینشیل ہے جس پر اللہ نے اسے پیدا کیا۔ اس کے مقابلے میں ولید بن مغیرہ ہے، بہت بڑا سردار ہے، بڑا انفلوئنشل ہے، بہت بڑا حکیم اور دانا آدمی ہے، پورا عرب اس کی دانائی کا قائل ہے، وائز مین، بڑے مال و دولت والا ہے، لیکن حق سمجھ گیا، حق سمجھ گیا، اس حد تک سمجھ گیا کہ وہ جب وہ بیٹھے دارالندوہ میں کہ یار ہمارا بیانیے مختلف ہیں، کوئی کہتا ہے شاعر ہیں، کوئی کہتا ہے مجنون ہیں، کوئی کیا کہتا ہے، تو وہ مؤثر نہیں رہتا، ہم سب مل کے ایک بیانیہ بناتے ہیں، سب ایک ہی بات کہتے ہیں، کیا کہا جائے؟ کسی نے کہا شاعر کہتے ہیں، سب شاعر کہتے ہیں، اس نے کہا یار یہ نہیں چلے گا، میں نے قرآن پڑھا ہے، میں شاعروں کو بھی جانتا ہوں، یہ شاعری ہے ہی نہیں، کوئی معقول آدمی اس کو نہیں مانے گا کہ یہ شاعر ہیں۔ اچھا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کاہن ہیں۔ اس نے کہا یار میری کاہنوں سے بھی دوستی ہے، وہ بڑے بد کردار لوگ ہوتے ہیں، گندے مندے، اور ان کے بال الجھے ہوئے، ان کی باتیں بھی بڑی الجھی ہوئی ہوتی ہیں، ان کا کوئی جملہ پورا مکمل نہیں ہوتا، یہ بہت مبین کتاب ہے، یہ تو وہ نہیں ہو سکتا، وما ہوا بقول شیطان الرجیم۔ اچھا جب دو باتیں اس نے رد کی نا، انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ لگتا ہے کہ یہ تو گیو، ہاں جی، تو جانے کا مطلب کیا تھا؟ وہ جو ساری وہاں پہ چودراہٹ حاصل ہے، وہ جو سرداری ہے، وہ جو آؤ جی، بیٹھو جی، اٹھو جی، آگے پیچھے جو گھومنے والے اور چلنے والے خوش آمدی ہیں، معلوم ہوا کہ وہ جیسے باقیوں کو پتھر پڑ رہے ہیں، اس کو مجھے بھی پتھر پڑیں گے۔ اب جب اس نے آنکھیں بدلتی دیکھی، اس نے کہا نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہے، میرا مطلب یہ نہیں ہے، آپ بڑا غلط سمجھے ہیں۔ اب وہ یہ ہے وہ بڑے لیڈر جو یو ٹرن لیتے ہیں اور جو بات کو الٹا کرتے ہیں۔ یہ جو پوری بات ہے نا، دیکھیے یہ کتنی اہم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا نقشہ کھینچا ہے سورہ مدثر میں۔ انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس واستکبر فقال ان ھذا الا سحر یؤثر ان ھذا الا قول البشر۔ یہ اس کا جو بھی اس نے انداز اختیار کیا نا، ثم نظر ثم عبس وبصر، یہ بالکل جیسے ایک آدمی متفکر ہوتا ہے نا، سوچتا ہے، ثم نظر، اس نے یوں کر کے دیکھا، عبسا، تیوری چڑھائی، یعنی یہ ماتھے پہ بل جو آدمی دیتا ہے نا، بڑا غور و فکر جب بندہ کر رہا ہوتا ہے، علامہ اقبال کا ابا بنا ہوتا ہے، اس وقت اس کے مطلب چہرے کی کیفیت ہوتی ہے، وہ کیفیت اس نے بنائی۔ اور پھر اس کے بعد اس نے اپنا جو ہے نا جیسے بات سمجھ میں آتی ہے نا تو آدمی ذرا ناک کرتا ہے اپنے، ہاں جی ہاں، اور پھر اس کے بعد اس نے گڑا کیا، بیانیہ کیا بنایا، ان ھذا الا قول یؤثر، یہ ایک پرانی بات ہے جو چلی آ رہی ہے۔ انٹلیکچوئل تھا نا، اس نے ذرا ہٹ کے بات کی، نہ شاعر کہا نہ کاہن کہا، ان ھذا الا قول یؤثر، ایک پرانا مؤثر قول ہے جو چلا آ رہا ہے، اور یہ قول بشر ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ کوئی رب العالمین کا کلام ہے، یہ قول بشری ہے۔ اب یہ جو ٹویسٹ مارنے والا کام ہے نا، یہ آپ کو ابو جہل کے یہاں کبھی بھی نہیں ملے گا۔ اسی طرح بد خصلت ایک آدمی جو تھا، اور وہ بھی کافر تھا، وہ ابو لہب تھا۔ مطلب وہ اس وقت، یہ اب الٹی بات ہوگی لیکن بتانی پڑے گی، جو خانہ کعبہ کا توشہ خانہ تھا، یہی الفاظ ملتے ہیں، یہ بعض لوگ کہتے ہیں شاید توشہ خانہ کا لفظ ہی ابھی آیا ہے، نہیں، یہ بہت پرانا لفظ ہے۔ جو خانہ کعبہ کا توشہ خانہ تھا، اس میں ایک ہار آیا تھا، وہ ہار اس کی بیگم، اس نے چرا کے اپنی بیگم کو دے دیا تھا، فی جیدہا حبل من مسد، وہ ہار، وہ ایک رائے یہی ہے کہ وہاں سے چرا کے اس نے اپنے گلے میں ڈالا تھا۔ یہ بھی بڑا لال سرخ آدمی، ابو لہب، یہ چمکتا دھمکتا ہینڈسم پرسن، تو یہ وہ شے تھی ابو لہب۔ اور کردار کیا تھا؟ بزدل ترین انسان۔ غزوہ بدر جب آیا نا، ابو جہل تو تن تنا کے آیا نا، اور مرتے وقت بھی جو ہے نا، اس نے کہا ہے گردن ذرا نیچے سے کاٹنا، نیزے پہ چڑھاؤ گے، اگر اوپر سے کاٹ دی تو نیچی لگے گی نا، سردار کی گردن اونچی ہونی چاہیے، ادھر سے کاٹنا۔ آپ ذرا کمپیریزن کیجیے، فرعون کتنی بڑی بلا تھی، جب موت سامنے آئی اس نے کہا میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، اس کے مقابلے میں ابو جہل کو دیکھیں، مرتے وقت بھی اس کی اکڑ نہیں گئی، اپنی اکڑ کے ساتھ مرا ہے۔ اس نے نہیں کہا کہ میں ایمان، نہ توبہ، اتھے ذرا نیچے سے کاٹو،
اپنی پوری ہو، جو بھی اکڑ خانی کی شان تھی ہو. یہ ابو جہل ہے. ابو لہب کیا ہے؟ میں نہیں جا سکتا، میری معذوری ہے. کوئی اس وقت اس نے بھی کوئی بہانہ بنا لیا ہوگا، کوئی تیر شیر لگ گیا ہوگا. اس نے کہا جی لے جاؤ، کتنے 2 بندے چاہیے 4 بندے، وہ خرچہ لے جاؤ جی، یہ لو جی خرچہ لے جاؤ تو مجھے چھوڑ جاؤ. وہ نہیں آیا، اس کو وہ بعد میں کیڑے ڈال کے اللہ نے مارا ہے. تو یہ کردار اس طرف بھی بزدل، گھٹیا، کمینے قسم کے کردار کفر کی طرف بھی ہوتے ہیں. اسی طرح کے لوگ اگر اسلام بھی قبول کر لینا تو وہ ادھر بھی ان کا کردار بدلتا نہیں ہے. یہ اسی سے مشابہ کردار ایک عبداللہ ابن ابی کا ہے. اچھا، اب ایک اور اگلی شے سمجھ لیجئے. ایک اچھا کردار سامنے، اب اچھے کردار کو سامنے رکھیے. یہ جو اچھا کردار ہے، اس نے دیکھیے یہ تو رستہ ہی قربانیاں دینے کا رستہ ہے نا. ٹھیک ہے، آج آپ نے گھر چھوڑا، کل آپ نے کاروبار چھوڑا، پرسوں نوکری گئی، مطلب یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. کرتے کرتے بچے پہ آئی، کرتے کرتے بچی پہ آئی، بچی کی بھی تو ہاتھ پہ، مطلب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی، ہم کو بھی تو طلاق ہو گئی نا. سمجھ رہے ہیں؟ روز ایک نئی آزمائش، ایک نئی مصیبت. آدمی آخر کب تک صبر کرے گا؟ آج مان لیا، کل مان لیا، ہو سکتا ہے کسی وقت جا کے کمزوری آ ہی جائے. ایک اچھے بھلے ٹھیک ٹھاک دلیر بہادر آدمی بھی کوئی اس کی کمزوری کا پہلو تو ہو سکتا ہے نا. کہتے ہیں نا ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے. تو جب آزمائش گھیرتے 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 وہاں تک پہنچے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اوندا ہو جائے، وہ بھی الٹا ہو جائے. لیکن اب یہاں پہ ایک چیز ہوتی ہے کہ دیکھیے اب اس کے پاس یہ موقع نہیں ہوتا کہ جو اندر سے اس کا دل بدل گیا ہے، اس بدلے ہوئے دل کا وہ اظہار بھی کر سکے کہ میں آج سے آپ کے ساتھ سے اپنا تعلق منقطع کرتا ہوں. اب دیکھیے نا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ چل کے آ گئے تھے، انہوں نے رات چراغ گل کر دیا کہ جس نے واپس جانا ہے چلے جاؤ، اب تو موت ہے، تو جس نے نکلنا ہے نکل جاؤ. تو بندہ شرما شرمی میں بھی تو نہیں نکل سکتا ہے نا. اندر سے بے شک نکلنے کا دل کرتا ہو، لیکن یہ کہ اب نکلنا تو آسان نہیں ہے. تو اس طرح سمجھ لیجئے کہ ایک جماعت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے، اس میں لوگ آ گئے ہیں. ابتداً جو ہے تکلیفیں بھی برداشت کی ہیں، بعد میں ہمت جواب دے گئی ہے. اب اندر ہی اندر سے ایک تبدیلی ہو گئی ہے. یہ جو اندر ہی سے اندر تبدیلی ہو گئی ہے، یہ باطنی کفر ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ لیکن یہ کفر ظاہر نہیں ہوگا. قانون کی سطح پہ مسلمان رہے گا، اندر ہی اندر کافر ہو جائے گا. اب اس کے لیے ایک دوسرا لفظ ہے، مرتد کا لفظ آپ نے سنا؟ ارتداد. ارتداد کا کیا مطلب ہے؟ رد سے یہ لفظ بنا ہے. مردود اس کو کہتے ہیں جو ریجیکٹڈ، جس کو آپ نے پلٹا دیا ہو، لوٹا دی، ریجیکٹ کر دیا ہو، یہ مردود ہے. مرتد کون ہے؟ جو خود پلٹ کے چلا گیا ہو. ٹھیک ہے، جو خود پلٹ کے چلا گیا. اب یہ یعنی جسے ہم آج اپنی اصطلاح میں یو ٹرن کہتے ہیں. اب بڑھنا کدھر تھا؟ قربانی کی طرف، ایثار کی طرف، اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کی طرف. وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سامنے رکھیں. اب یہ بڑھتے بڑھتے کسی موقع پر اس کی ہمت جواب دے گئی تو اب اس نے آسانی کی طرف یو ٹرن لے لیا. جو اسے آسانی لگی، جس میں تکلیفیں نہیں تھیں، جس میں مصائب نہیں تھے، جس میں مشکلات نہیں تھیں، اس نے اس طرف منہ موڑ لیا. یعنی اللہ سے منہ موڑ لیا، اللہ کے رستے سے منہ موڑ لیا. یہ مرتد ہو گیا. یہ مڑنا اگر اعلانیہ ہو تو کفر ہے، اب واجب القتل ہے، اس کو سزائے موت دی جائے گی. یہ مڑ گیا لیکن اس نے اعلان نہیں کیا، اندر کی دنیا بدل گئی. اب وہ چھپ کے شراب بھی پی لیتا ہے، چھپ کے چوریاں بھی کر لیتا ہے، چھپ کے زنا بھی کر لیتا ہے، چھپ کے ہر برائی کر لیتا ہے. ظاہراً مسلمان ہے، وہ بتائے گا میں مسلمان ہوں، اس نے اعلان نہیں کیا. شرک بھی کر لیتا ہے، ہر کام کر لیتا ہے. اندر سے وہ کافروں کے ساتھ مل بھی گیا ہے، ظاہراً ابھی وہ مسلمان ہے، یا کافروں سے نہیں بھی ملا لیکن اب اس کے اندر ہمت اسلام کے لیے قربانی دینے کی نہیں ہے. اب یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اندر سے کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا. یہ مرتد باطنی ارتداد ہے، یہ ظاہری ارتداد نہیں ہے. اب اس کے سٹیپ بھی سمجھ لیجئے کیسے ہوتا ہے. دیکھیں آپ، ایک آدمی اندر سے کمزور ہو گیا، کھوکھلا ہو گیا، سرنگ کی مانند کھوکھلا ہو گیا، جیب خالی ہو گئی، یعنی ایمان سے دل خالی ہو گیا. جب تک تو کوئی آسان کام ہوں گے، نماز ہے، اس طرح روزہ ہے، یہ ہمت کر کے کر لے گا، جو بھی ایک دنیا کا رکھ رکھاؤ ہوتا ہے اس کے تحت کر لے گا. لیکن جو ہی جان پہ بنے گی نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا تو کیا کرے گا؟ کوئی نہ کوئی لازمی جھوٹا بہانہ بنائے گا.
یہ تو نہیں کہہ سکتا نا میں آپ کی بات نہیں مانتا، یہ کہے کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا پھر تو گیا پکڑا جائے گا، یہ نہیں کہہ سکتا. یہ اس جو بھی ایک سوشل بانڈ ہے اس میں وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا. اس نے کوئی بہانہ بنانا ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، میری بیوی بیمار تھی، میں سوتا رہ گیا، میں اٹھ ہی نہیں سکا، جو جیسے اسکول میں بچے بہانہ بناتے ہیں جب نہیں آتے، اس طرح کا بہانہ بنائے گا اور جھوٹ بول کر اپنا کوئی عذر گھڑ کے اس جو بھی مہم درپیش ہوگی اس سے پسپائی اختیار کرے گا یا اس سے لا تعلق ہوگا. اچھا، اب یہاں پہ جو ایک تحریک جب چل رہی ہوتی ہے، حقیقی تحریک، تو اس میں تو روز آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں. آج اگر غزوہ بدر ہے تو کل غزوہ احد ہے، پرسوں غزوہ احزاب ہے تو آگے غزوہ تبوک ہے. آج بچ گئے تو کون سا کل بھی بچے رہیں گے. اچھا، آج تو آپ کے پیٹ میں درد تھا نہیں آئے، آپ کل بھی نہیں آئے. تو بندے کو خود ہی خیال آتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں میری بات کا آپ کیسے اعتبار کریں گے، میں تو کل بھی نہیں آیا تھا، پرسوں بھی نہیں آیا تھا. اب یہ قسم کھائے گا، اپنی بات کو معتبر کرنے کے لیے اللہ کی قسم کھا کے بات کرے گا. اتخذوا ایمانہم جنتن، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا. جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا کیوں نہیں آئے تو دفاع کس سے کرتے ہیں؟ اپنا ڈھال کے طور پر کس شے کو استعمال کرتے ہیں؟ قسم کو کرتے ہیں. یہ چیز بھی کچھ عرصے چلتی ہے، اس کے بعد خود بخود ایک کام ہوتا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کام کیا ہوتا ہے. کام یہ ہوتا ہے کہ آدمی پھر یہ سوچتا ہے کہ یار یہ کیوں ہر روز کوئی نہ کوئی نیا کام شروع کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے آرام سے نہیں بیٹھا جا سکتا. اب یہ کس کی طرف یہ دل کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو رہا ہے؟ جو لیڈر ہے وہاں محمد الرسول اللہ تھے، ان کی طرف پیدا ہو گیا. اچھا، پھر دوسری بات کیا آتی ہے؟ اچھا چلیں، یہ تو جو کرتے ہیں سو کرتے ہیں، یہ جو لوگ ان کی بات پہ فوراً لبیک کہتے ہیں یہ بڑے چاپلوس ہیں، یہ ابو بکر، یہ عمر، یہ عثمان، یہ تو کوئی آگے سے نہ کرتے ہی نہیں، جو وہ کہتے ہیں یہ ایک دم ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو گویا جو مخلص ایمان والے ہیں ان سے بھی ایک نفرت کے جذبات دل میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ تھرڈ سٹیج پہ ہے. یہ پہلی دونوں سٹیجوں سے نفاق کی بیماری لگنے کے بعد بھی انسان واپس آ سکتا ہے. یعنی وہ یو ٹرن لے لیا تھا لیکن پھر یو ٹرن لے کے سیدھے رستے پہ چل سکتا ہے. لیکن یہ کہ اگر وہ نفرت اور بغض اور عداوت پیدا ہو گئی ہے سچے ایمان والوں کی، اب ٹی بی فورتھ سٹیج کا ہے، وہ کیا ہے، وہ کینسر. اب یہ جو ہے نا ناقابل علاج ہے، یہ اب اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اگر اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں تو یہ سمجھ لیجئے قرآن مجید میں کفر کا لفظ بعض اوقات ان لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جو ظاہراً مسلمان ہیں. ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا کیونکہ وہ قانوناً مسلمان ہیں، ان کے دل کی کیفیت کفر والی ہے، اس لیے کافر کہہ دیا. اب جیسے فرمایا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. تو پھر اس بنیاد پر آج تو سارے مسلمانوں کا جو ہے وہ کفر لگ جائے گا ان کے اوپر. قانوناً مسلمان ہی رہیں گے، حقیقت کے اعتبار سے یہ کفر ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے حدیث میں آیا کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی شے تھی، اس نے تو وہ فرق کرنے والی شے مٹا دی. اس کا مطلب ہے حقیقت کے اعتبار سے تو ہے کفر، قانوناً ابھی کافر نہیں ہے. اب جن کو یہ چیزیں نہیں معلوم ہوتی وہ اس کو کافر بنا دیتے، وہیں سے تو وہ تکفیری سوچ چل پڑتی ہے. اسی کو آگے لے کے چلیں کہ قرآن مجید میں بعض جگہوں پہ جو دوستی اور دشمنی کو ایمان کی بنیاد بتایا گیا، یعنی آپ کی دوستی کس سے؟ اے مین از ناؤن بائی دا کمپنی ہی کیپس. اگر آپ کی کفار کے ساتھ دوستی ہے، یہود کے ساتھ ہے، نصارہ کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہے آپ کو اسلام کی کوئی غیرت نہیں ہے، لہٰذا اسے کفر کہا گیا ہے. لیکن یہ حقیقت کی سطح پہ کفر ہے، قانون کی سطح پر کفر نہیں ہوگا. کوئی کسی کافر سے دوستی کرنے سے کوئی بندہ کافر قانوناً نہیں ہو جاتا. لیکن اگر وہ دلی محبت اس کی شدید تر ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ کفر ہو گیا. اچھا، اب یہ شاید کوئی حقیقت اور قانون کا فرق اگر تھوڑا سا میں ایک دو مثالیں دے کے اس کو بھی کلیئر کر دوں. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو ایک بات بتاؤں جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا. وہ یہ کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. بیوی نے آ کے یہ بتایا کہ اس نے مجھے کوئی 17 ایک طلاقیں دی ہیں، 3 بھی نہیں، کتنی؟ 17. بندے سے پوچھا، اس نے کہا میں نے 1 دی ہے. اختلاف ہو گیا. اب ثابت کیسے ہوگا؟
گواہ کے بغیر تو نہیں ثابت ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو جن لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں تھی انہوں نے تو کہا کہ طلاق ہو گئی ہے. میں نے کہا یار نہیں, اس طرح طلاق نہیں ہوگی, کیونکہ یہ تو عورت کا دعویٰ ہے, مرد تو مان ہی نہیں رہا. بھائی فیل جس نے کیا اس نے مانا ہی نہیں, وہ تو کہتا ہے میں نے ایک دی ہے. اب اسے تو گواہ پیش کرنے پڑیں گے. اچھا بعد میں پھر مفتی صاحب سے پوچھا, ان کا جواب بڑا پیارا تھا, وہ تو یہاں جلدی جلدی کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آیا. انہوں نے کہا اند اللہ, اگر اس نے دی ہے تو اند اللہ ہو گئی ہے. اگر عورت کا دعویٰ سچا ہے اند اللہ ہو گئی ہے, اند القضاء نہیں ہوئی ہے. قضاء کیا, قاضی, یعنی کورٹ میں نہیں ثابت ہو گئی. سمجھ آ گئی؟ تو حقیقت کی سطح پہ کیا ہوا, طلاق ہو گئی. لیکن یہ کہ قاضی کی سطح پہ کیا ہوا, نہیں ہوئی. اب میں دوسری مثال دیتا ہوں. آپ سوچ سکتے ہیں حضرت علی جھوٹ بول سکتے ہیں؟ وہ دعویٰ کرتے ہیں قاضی کی عدالت میں کہ یہ یہودی ہے, اس نے میری زرہ چوری کی ہے, یہ اس کے پاس ہے. مال مسروقہ بھی برآمد ہو جاتا ہے, یہودی مکر جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہے ہی میری. حضرت علی سے کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے ثابت کیجئے. وہ گواہ کے طور پر بیٹے کو اور غلام کو پیش کرتے ہیں, وہ گواہی دیتے ہیں. قاضی کہتا ہے بیٹے اور غلام کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدمہ خارج ہو جاتے ہیں. حقیقت کی سطح پہ کس کی تھی, قانون کی سطح پہ کس کی ہے, یہودی کی. یہ قانون اور حقیقت کا فرق بالکل کلیئر ہو گیا نا. اچھا اب اسی پہ تھوڑی سی میں چلیں, ویسے یہ ذرا تھوڑی ہماری اپنی تربیت کے لیے چند مثالیں میں دے دیتا ہوں. آپ نے یہ بات سنی ہے نا کہ پھل کی چوری نہیں ہوتی تو فلانی چوری نہیں ہوتی, اور اس طرح کی باتیں سنی ہوئی ہیں نا, اور ہم بھی بچپن سے سنتے آئے ہیں. اور پھر یہ کہ مطلب وٹے مار کے پھل کھاتے بھی تھے کیونکہ چوری نہیں ہوتی. کوئی کہتا ہے کتاب کی چوری نہیں ہوتی. اور بھائی یہ قانون کی سطح پہ, وہ قانون جس سطح پہ حد لگتی ہے, ہاتھ کٹتا ہے, اس سطح پہ چوری نہیں ہوتی ہے. سمجھ گئے نا. یہاں کسی کا مال اگر باہر پڑا ہوا ہے, اس کی حفاظت نہیں ہے, مطلب ویسے پڑا ہوا ہے, آپ اٹھا کے لے گئے, آپ پر حد نہیں لگے گی. ایک خاص مقدار سے کم مال لے گئے, اس پر بھی حد نہیں لگے گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چوری نہیں ہے. وہ تو مسکال کے ذرے کی بھی چوری ہوگی تو اس کا حساب ہوگا کہاں, آخرت میں. دنیا میں آپ پر جو حد جاری ہوگی چوری کی, وہ ایک خاص تعداد کا مال ہے, اور اگر اس کی پروٹیکشن نہیں, اگر پروٹیکشن ہے, پروٹیکٹڈ تھا, تجوری میں تھا, گھر کے اندر تھا, کہیں محفوظ رکھا ہوا تھا, اور کوئی جو ہے نقب لگا کے نکال کے لے گیا, اب اس کے ہاتھ کٹیں گے. باہر سڑک پہ پڑا ہوا تھا, اس کی کوئی حفاظت کا سامان نہیں تھا, کوئی اٹھا کے لے گیا, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے وہ لے گیا تو وہ ثواب کمایا اس نے, یہ مطلب. اسی طرح کتاب چوری کر لی تو کوئی گناہ نہیں ہے, تنکے کا بھی حساب ہے. تو اب میرا خیال ہے یہ حقیقت کا اور قانون کا فرق معلوم ہو گیا نا. یہ قانون دنیا کی سطح پہ ہوتا ہے, آخرت میں حقیقت کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے. بلکہ ایک اور واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کا ہے کہ لوگ آتے ہیں مقدمے پیش کرتے ہیں. اچھا جو مقدمہ پیش کرتا ہے وہ پورا وکیل ہوتا ہے, اس دور میں بھی تھے, اور باتوں سے اندازہ لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بھئی سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے. بعض اوقات جرا کر کے بھی جو سیانا بندہ ہوتا ہے وہ پکڑا ہی نہیں دیتا, وہ تو سارے خانے بند کر کے آتا ہے نا, اسے پتہ ہوتا ہے کیا کیا سوال آئیں گے, سارا حساب کتاب جوڑ کے آتا ہے. تو حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے کوئی بندہ آئے میرے پاس اور کوئی زمین کا مقدمہ پیش کرے, اور مجھ سے, ظاہر ہے وہاں پہ جو فیصلہ ہوگا تو وہ تو فیس ویلیو پہ ہوگا, جس نے اچھے دلائل دیے, جس نے ثبوت پیش کیے, وہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ہے, تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے. تو حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے وہ مجھ سے کوئی فیصلہ لے کے جائے, لیکن وہ یہ یاد رکھے کہ وہ مجھ سے زمین کا ٹکڑا لے کے نہیں گیا, آگ کا ٹکڑا لے کے گیا. دنیا میں تو زمین ہے, آخرت میں وہ زمین ہی اس کے لیے آگ بن جائے گی. تو اب یہ قانون اندھا ہوتا ہے والی بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ ہے قانون اور یہ ہے حقیقت. تو قانون کی سطح پہ مسلمان, حقیقت کی سطح پہ کفر. اس شے کا دوسرا نام کیا ہے, نفاق, اور تیسرا نام کیا ہے, ارتداد باطنی یا کفر مخفی, چھپا ہوا کفر, جو کفر ظاہر نہیں ہوا وہ اندر ہے. اب اس سب کو ذہن میں رکھیں اور اس کو پڑھیں. فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا, وہ دن جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والے لوگوں سے کہیں گے, عورتوں مردوں سے کہیں گے. اب ظاہر ہے جو جس کا واقف ہے اسی سے کہے گا, تو ان سے کہیں گے انظرونا, ہماری طرف نظر کرو. میں نے بالکل لفظی ترجمہ کر دیا ہے, یعنی ہماری طرف نظر کرو, یعنی نظر کرم کرو. اور اس کا جو با محاورہ معنی بنے گا اصل میں وہ تو یہ بنے گا نا کہ ہمیں مہلت دو, ہمیں ڈھیل دو,
ہمیں موقع دو، یہ صحیح ترین ترجمہ ہو جائے گا۔ اچھا اب اس سچویشن کو سمجھیں، یہ کیا سچویشن ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے؟ کچھ لوگوں کے پاس روشنی ہے، وہ تیز تیز چل رہے ہیں، کچھ کے پاس روشنی نہیں ہے، وہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اب وہ جو ٹھوکریں کھا رہے ہیں وہ ان روشنی والوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ ہمارا خیال کرو، مطلب یہ کہ آپ ذرا سلو چلو تاکہ تمہاری روشنی سے ہم بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ انظرونا کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی ہمیں دیکھو، یعنی ہمارے حال کو دیکھو، ہمارا خیال کرو، ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو۔ انظرونا نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے اقتباس کریں۔ میں نے بالکل لفظ کے قریب چلا گیا ہوں تاکہ آپ کو اقتباس کا لفظ آپ نے کوٹ کرنا کسی کی جو چیز کرتے ہیں نا، مطلب مضمون تو کسی اور کا تھا، اس سے ہم نے کوئی ایک پورشن اٹھایا اور اپنے مضمون کے اندر ٹانک دیا، یہ اقتباس ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ یہ لفظ بنا کہاں سے؟ قبض سے بنا ہے، کاف بے سین، اقتباس۔ قبض کس کو کہتے ہیں؟ انگارہ، قبض انگارہ۔ پرانے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ کیا ہوتا تھا کہ پرانے وقتوں میں جب آپ رات کو آگ بجھاتے تھے تو کچھ چنگاریاں جو ہیں وہ سواگے کے اندر دبا دیتے تھے، جو موٹی موٹی چنگاریاں ہوتی تھی، کیونکہ ماچ سے نہیں ہوتی تھی۔ صبح اسی جو ایک انگارہ یا دو انگارے بچے ہوتے تھے اس کے اوپر آپ کچھ جو ہے نا وہ کپڑا رکھ کے یا کوئی گھاس پھوس رکھ کے تو پھونکے مار کے وہاں سے نئی آگ پیدا کر لیتے تھے۔ وہ جو قبض ہے وہ یہ اقتباس بنتا تھا، یعنی آپ ایک نئے سرے سے جو ہے وہ آپ نے آگ روشن کر لی۔ بلکہ بعض گھروں میں جن میں تھوڑی آگ ہوتی تھی وہ پھر جا کے کسی کے گھر سے انگارہ مانگ کے لاتے تھے کہ وہ آپ ہمیں انگارہ دے دیجئے، ہم نے اپنا چولہے میں آگ جلانی ہے۔ یہ ہے اقتباس۔ وہ لفظ یہاں پہ آ گیا، نقتبس من نورکم، تمہاری روشنی سے ہم بھی فائدہ، یعنی تمہارے چولہے سے ہم بھی اپنا چولہا جلا لیں۔ نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا، یعنی یہ ایمان والے نہ کرنا پسند نہیں کرتے۔ یہ اصل میں اس کے اندر ایک مضمون یہ بھی ہے کہ بندہ مومن اس کے پاس کوئی شے ہو، کوئی مانگے، وہ اسے انکار کر دے، یہ اس کی مروت کے خلاف ہے۔ یہ تو وہ ہوتے ہیں یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود ضرورت مند ہوں۔ اب جب ان سے مانگا گیا، ٹھوکریں کھانے والے پریشان حال لوگ ایک مطالبہ کر رہے ہیں، ایک درخواست پیش کر رہے ہیں، وہ کیسے انہیں ٹھکرا دیں کہ ہم جو ہے وہ تمہیں نہیں دیتے؟ وہ نہیں جواب دیں گے۔ کیلا، کہا جائے گا، کون کہے گا اس کا ذکر نہیں ہے، فاعل موجود نہیں ہے یہاں، یہ پیسو وائس ہے، یعنی کوئی فرشتہ آواز دے گا، اللہ کی آواز آئے گی، کوئی ہاتف غیبی پکارے گا۔ کیلا، کہا جائے گا، ارجعوا وراءکم، واپس پیچھے چلے جاؤ۔ فلتمسوا نورا، لمس کہتے ہیں چھونے کو، او تلاش کر، ٹچ کرنا، ادھر سے اپنا نور تلاش کر کے لاؤ۔ اصل میں اس کے اندر ایک بڑا حسرت کا پیغام ہے، یعنی پوری بات سمجھیں تو وہ کیا ہے؟ یہ روشنی یہاں نہیں ملتی، جیسے صحرا میں پانی نہیں ملتا، ایسے ہی یہ روشنی یہاں نہیں ملتی۔ جیسے صحرا میں پانی اپنے گھر سے لے کے آنا ہوتا ہے، ایسے ہی یہ روشنی دنیا سے کما کے چارج کر کے آنی تھی بیٹری۔ تو اس کا مرکز تو وہاں ہے، فلتمسوا، وہاں جاؤ، وہاں جا کے تلاش کرو، جس کا مطلب کیا؟ وہاں تو جان، آپ کی کہانی ختم، سٹوری از اوور۔ بات آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ اب آپ واپس تو جا نہیں سکتے، یہاں پہ روشنی مل نہیں سکتی، روشنی کے بغیر آگے بڑھ نہیں سکتے، ان کی روشنی سے استفادہ کر نہیں سکتے، چھٹی۔ فلتمسوا نورا، جاؤ اپنی روشنی تلاش کرو۔ اچھا اب آپ سوچئے، تقسیم تو ہو گئی نا، جن کے پاس روشنی تھی وہ آگے بڑھ گئے، جن کے پاس روشنی نہیں تھی وہ پیچھے رہ گئے۔ اب آپ وہ جو کہتے ہیں نا اللہ بڑی تیزی سے حساب لیتا ہے، اب دیکھیے ایک ایک بندے کو تھرمامیٹر لگا کے چیک کریں کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے، کتنا وقت لگ جائے گا؟ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کوئی لمبا کام کیا ہی نہیں اللہ نے، بس دو کو روشنی دے، کچھ کو روشنی دے دی، کچھ کو نہیں دی، یہ آگے بڑھ گئے، یہ پیچھے رہ گئے۔ جو ہی یہ تقسیم، یہ چھانٹی ہوئی، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، ایک دم بیچ میں دیوار آ جائے گی۔ لہو باب، اس میں ایک دروازہ ہوگا، یہ دروازہ بس ذہن میں رکھیں، اس کی طرف میں واپس آ جائے۔ ایک دیوار آ گئی، بیچ میں ایک دروازہ بھی ہے، گیٹ بھی ہے۔ ویسے اگر آپ جیل کا نقشہ آپ کے ذہن میں ہو
تو دیوار ہے، اس کے اندر لوگ بند ہیں، ایک اس کا مین گیٹ ہے، جانے والے بھی اسی سے جا کے قیدیوں سے ملتے ہیں اور نکلنے والے بھی اسی گیٹ سے نکل کے باہر آتے ہیں. یعنی یہ جیل میں چلے گئے، فوری طور پر یہ جیل میں چلے گئے. جو ہی جیل میں گئے، باطنہ فیہ الرحمہ، وہ جو اس دیوار کی اندر والی یعنی جنت والی جو لوگ نکل گئے ان کی طرف تو رحمت ظاہر ہو جائے گی، ایک دم آؤ بھگت، ویلکم، خوش آمدید، اور جو ہے وہ پینا پلانا جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ابتدائی نزل کا سامان ہے جس کا ذکر آتا ہے وہ سب ان پر نچھاور ہونا شروع ہو گیا، اللہ کی نعمتوں کی بارش شروع ہو گئی. وَظَاهِرُهُ، اور جو اس کی باہر والی سائڈ جو باہر رہ گئے جو اندر نہیں آ سکے، من قبلہ العذاب، ان کے اوپر سامنے سے عذاب آ جائے گا، وہ اب عذاب کی گرفت میں آ گئے، فوراً مار کٹائی جو ہے وہ کٹ چڑھنا جسے ہم کہتے ہیں وہ ان کی شروع ہو گئی. وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ. اچھا، یہ ان کے لیے بڑی حیرت کی بات ہو گئی. اب آپ یہاں پہ ایک بات سمجھیے گا آگے، اگلا جملہ سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک یہ پہلی بات ہم نہ سمجھ لیں. وہ کیا بات ہے؟ یہ جو نفاق ہے نا، ان میں سے ایک منافق تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو پتا ہوتا ہے کہ میں منافق ہوں. ایک قسم کی نفاق وہ ہے کہ جس میں بندے کو خود نہیں پتا ہوتا. دیکھیے سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ذہن میں لے کے آئیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا گیا لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، انہوں نے کہا ہم تو اصلاح کرتے ہیں. یعنی وہ اپنی سمجھ کے مطابق فساد نہیں کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ اصلاح کر رہے تھے. وہ سمجھ کیا تھی؟ ان کی سمجھ میں فساد صحابہ کرام اور حضور پھیلا رہے ہیں، کیونکہ جنگ کے حالات یہ پیدا کر رہے ہیں نا. اگر یہ شدت پسندی کا مظاہرہ نہ کریں، اگر یہ کافروں کو بالکل تنگ کر کے نہ رکھیں تو جنگ نہیں ہوگی. تو یہ جو انہوں نے دعوت زور ادھر گھیرا ادھر فوج، یہ جو سارا کر، اس سے یہ جنگ کا خطرہ پیدا ہو رہا ہے. ہم جو امن کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی باطل کے ساتھ کو ایگزسٹنس، بت بھی رکھے رہے، ایمان بھی چلتا رہے، یہ جو مشترکہ مفادات کونسل ہم نے بنائی ہوئی ہے، ہم امن کام کر رہے ہیں، ہم اصلاح کر رہے ہیں. انما نحن مصلحون الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. یہ فسادی ہیں، یہ غیر اللہ کے ساتھ کمپرومائز کر رہے ہیں، یہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ سازگاری اختیار کر رہے ہیں، یہ اللہ کے دین کے سوداگاروں کے دوست بن رہے ہیں. تو اس سے بڑا فساد ہو کیا ہوگا؟ لیکن اس کا انہیں شعور ہی نہیں ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں. تو اپنی سمجھ کے مطابق وہ اللہ والے ہیں. سمجھ آ گئی نا؟ اسی طرح وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا گیا ایمان لاؤ جیسے یہ باقی بھلے لوگ ایمان لائے ہیں. یعنی ایمان کا مطلب کیا؟ قربانیاں دینا، تم بھی قربانیاں دو. قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، یہ کہتے ہیں ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں، بچے بھی قربان کر دیں، مال بھی قربان کر دیں، نوکری بھی قربان کر دیں، کاروبار بھی قربان، یہ تو بے وقوفوں کا کام ہے، ہم تو عقل مند لوگ ہیں. الا انہم هم السفہاء، یہ بے وقوف ہیں. یہ جو دنیا میں اپنا مال اور اسباب اور مفادات بچا کے رکھتے ہیں، یہ بے وقوف ہیں. ولکن لا یعلمون، لیکن اس کا انہیں علم نہیں ہے. تو جب اس طرح کے لوگوں کو آپ ایمان کی حقیقتیں بتاتے ہیں تو وہ پھر الٹا آپ پر دنیا میں غصہ ہوتے ہیں کہ آپ شدت پسند ہو، آپ جوش خطابت میں یہ باتیں کر جاتے ہو، وگرنہ اللہ نے تو امن کا، بھائی چارے کا، پیار کا، محبت کا، پتہ نہیں کیا کیا اتنے الفاظ انہیں آتے ہوتے ہیں، وہ باتیں کی ہیں. یہ آپ جو ہے بہت شدت پسندی اور انتہا پسندی کی باتیں کر رہا ہو. اب یہ لوگ جب اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے تو ان کے دل میں تو اس مومن ہونے کا مغالطہ ہوگا نا، ہم مسلمان ہیں. اب جب ان پر یہ کیر ٹوٹے گا تو وہ حیران ہو جائیں گے، یہ کیا ہوا، واٹ از دس. تو ویسے آپ کو معلوم ہے کہ ہوں گے بھی بڑے بڑے دانشور، نہ صرف بڑے بڑے دانشور ہوں گے، بڑے بڑے انفلوئنشل پیپل ہوں گے. ہاں جی، تو ایک چھڑی دیتے ہوئے جن کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ جاتی ہو تو وہاں تو پورا جو ہے نا وہ چھڑے چھانٹی جو ہے معاملہ خراب ہو رہا ہوگا، تو وہ تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے. لہٰذا اب وہ ان مسلمانوں کو پکاریں گے، او مسجد کے مولوی صاحب ہم نے آپ کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی، او فلانے صاحب ہم نے اور آپ نے مل کے فلانے کی صلح نہیں کرائی تھی، او فلانے خان ہم نے مسجد میں اتنا چندہ نہیں دیا تھا.
تو ینادونہم، انہیں پکاریں گے، وہ جو آگے بڑھ گئے ہوں گے مومن، ان کو پیچھے سے یہ آواز، ندا کہتے ہیں نا آواز کو، ینادونہم، انہیں چلا چلا کے پکاریں گے، الم نکم معکم، ہم تم میں سے نہیں تھے، وی ور ناٹ مسلمز، میں مسلمان نہیں ہوں جی، آپ الم نکم معکم. وہ مڑ کے اب پہلے سوال کا جواب انہوں نے نہیں دیا تھا، جب انہوں نے کہا تھا نا کہ ہمیں بھی فائدہ، وہ تو کسی اور نے جواب دیا تھا، وہ فرشتے نے دیا جس نے بھی. یہ جواب ابھی مسلمان دیں گے ان کو، سچے مسلمان، کھرے مومن، جن کے دل میں بھی ایمان ہوگا. قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارا نام اگر عبداللہ تھا تو آپ کا عبد الرحمن تھا، ٹھیک ہے نا، ہم اگر محمد تھے آپ احمد تھے، آپ کسی طرح ہم سے پیچھے نہیں تھے، ماشاءاللہ ہماری داڑھی 4 انچ تھی، آپ کی 4.5 انچ تھی، ٹھیک ہے نا، ہمارے اگر کالر والے کپڑے تھے تو آپ کے تو پلین تھے، وہ ہماری کف تھی تو آپ کی جو ہے نا وہ دوسری جو ہے سادہ وہ تھی، تو کیوں نہیں، آپ ہم میں سے ہیں، ہم ہمارے ساتھ تھے. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن آپ نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا. اب یہاں سے ایک بہت اہم مضمون شروع ہو رہا ہے، اس کو سمجھ لیں. یہ فتنہ کیا ہے؟ What this فتنہ is، جس میں اس نے ڈالا اپنے آپ کو. ایک لفظ میں اگر کہوں تو دنیا، حب الدنیا، دنیا کی محبت، یہ دھوکے کا سامان. لیکن اسے ذرا کھول کے دیکھیے، یہ دھوکے کا سامان کس بلا کا نام ہے؟ یہ صرف فریج ٹی وی کا نام تو نہیں ہے، یہ صرف گھر کا نام تو نہیں ہے، مکان کا، اس مکان کے اندر رکھے ہوئے سامان کا نام تو نہیں ہے. یہ بیٹوں کی محبت بھی تو دنیا ہی کی علامت ہے، آخرت میں تو نہیں ہوگی. یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، انہی کے لیے تو دنیا میں الٹے ہوئے جاتے تھے. یو ٹرن لینے کا وجہ کیا تھی؟ یا کاروبار، یا نوکری، یا کوئی مالی مفاد، یا کسی سے تعلق کہ وہ ناراض ہو جائیں گے. وہ بڑے سیاسی رہنما ہیں، وہ ناراض ہو گئے تو پھر مجھے ٹوٹی کون لگا کے دے گا، وہ ناراض ہو گئے تو میری ٹرانسفر کر دیں گے، وہ اگر خفا ہو گئے تو پتہ نہیں اور کون سا آسمان ٹوٹ پڑے گا مجھ پہ، ٹھیک ہے نا. ان سے پرانے دیرینہ تعلقات ہیں. اب وہ سارے تعلقات ذہن میں لے کے آئیے. وہ جو ایک میں سناتا ہوں، پہلے پگ، پھر نک، پھر اللہ تو پھر رسول. تو یہ تو پگ نک اب پرانی بات ہو گئی نا. وہ اپنا سب سے پہلے پاکستان، ٹھیک ہے، سب سے پہلے وہ ایک ہوتا تھا نا ہمارا خاندان. ایک خاندان تو یہ نسلی خاندان ہوتے ہیں نا، ایک مفاداتی خاندان بھی ہوتا ہے. وہ ایک ٹویٹر والے صاحب نے ایک دفعہ یہ ٹویٹ بھی کیا تھا نا کہ ہم ایک خاندان ہیں، یعنی ہمارے کسی ایک آدمی کے اوپر بھی اگر آپ کوئی انگلی اٹھائیں گے تو ہم سب ریئیکٹ کریں گے. ویسے کیا انگلی اٹھانا، لوگوں نے تو بانسوں پہ چڑھا دیا، اب وہ کوئی نہیں ریئیکٹ کر سکا. یہ تو پھر اللہ جب کسی کو ذلیل کرنے پہ آ جائے تو کون کسی کو عزت دے سکتے ہیں. تو یہ سمجھ لیجئے، یہ اپنے محکمے کا غرور و تکبر، یہ اپنی برادری کا غرور و تکبر، یہ اپنے کاروبار کا غرور و تکبر، یہ اپنے تعلقات کا غرور و تکبر، یہ سب فتنہ ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال و اولاد بھی فتنہ ہے. ان سے جڑی یہ ساری دنیا کی ہر محبت فتنہ ہے. اس کا مطلب تم دنیا کی محبت میں پڑے، دنیا کی محبت میں پڑے تو یہ پہلا قدم تھا ڈواڈول. دیکھیے جس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے اسے قربانیاں دینے میں کیا رکاوٹ پیش آئے گی. سمجھ آئی نا. مجھے جان نہیں پیاری تو آگ میں چھلانگ لگانا مشکل ہوگا؟ نہیں. مجھے اولاد نہیں پیاری، گلے پہ چھری چلانا مشکل ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام کو ذہن میں رکھیے نا. مجھے کاروبار نہیں پیارا، لٹا دینا مشکل ہوگا. لیکن اگر میری محبت ان چیزوں سے قائم ہے، میں 100 بار نہیں سوچوں گا. جسے ہماری زبان میں دو دلی میں پہنا، دو دلیاں پہ گشنا، جسے کہتے ہیں ڈبل مائنڈڈ ہونا. تو یہ گو مگو کا شکار کر دینا، چلوں یا نہ چلوں. یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ محبت ادھر بھی ہے، محبت ادھر بھی ہے. محبت اللہ سے بھی ہے، محبت مال سے بھی ہے، محبت رسول سے بھی ہے، محبت دنیا سے بھی ہے، محبت اسلام سے بھی ہے. لیکن یہ کہ دنیا بھی لٹتی دیکھ نہیں سکتا. یہ آدمی کبھی یوں تو کبھی یوں، کبھی دائیں تو کبھی بائیں، کبھی اسلام کی طرف کبھی کفر کی طرف. اب دیکھیے یہاں پہ کفر کس شے کو کہیں گے آپ؟ یہ دنیا کی محبت کو کہیں گے.
حقیقت میں تو یہ ساری چیزیں ناجائز نہیں ہیں، حرام نہیں ہیں، ان سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ایک لیول پہ آ کے یہ بھی، اب دیکھیں جو دم غافل سو دم کافر، اس لیول پہ پہنچ کر یہ آ کے تو کفر کی طرف ہو جائے گا۔ یہ میں نے جان بوجھ کے سارے الفاظ استعمال کیے۔ دیکھیے اس منافق کے لیے ایک لفظ آتا ہے قرآن مجید میں، متربص، گو مگو کا شکار ہونا۔ تذبذب کا لفظ بھی آتا ہے، مذبذبین بین ذالک، وہ تذبذب میں گرفتار ہیں دونوں کے درمیان، اس کی چیز اور اس کے درمیان، مذبذبین بین ذالک، لا الہ ہاؤلا و لا الہ ہاؤلا، نہ پوری طرح اس طرف ہے نہ پوری طرح اس طرف ہے۔ وہ کافر ابو جہل ایک طرف ہے، یہ بیچ میں کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کو ذہن میں رکھ کے کچھ آیتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ ان الذین آمنوا، تو کدھر؟ ادھر، ثم کفروا ادھر، ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا۔ اب یہ آیت ویسے سمجھنا بہت مشکل ہوگی، کیونکہ جب کوئی ایمان لا کے کفر کرے تو وہ واجب القتل ہو گیا، لیکن یہاں وہ والا کفر نہیں مراد کہ جو اعلانیہ ہوتا ہے، یہ اندر اندر والی بات ہے۔ تو ایمان لے آئے یعنی کھڑے، لیکن جب مشکل آئی ادھر سے نکل کے اس حالت میں آ گئے۔ اچھا، جب پھر حالات بہتر ہوئے توبہ طائب کر کے پھر واپس آ گئے، پھر مشکل آئی، کوئی غزوہ تبوک آ گیا، پھر اتھا جتھے دی کھوتی اتھے جان کھلوتی، اور پھر واپس نہیں آئے۔ ثم ازدادوا کفرا، پھر تو وہ ضد پیدا ہو گئی نا، اناد پیدا ہو گیا۔ جب ضد اور اناد پیدا ہو گئی، ثم ازدادوا کفرا فبشر المنافق، یہ منافق ہیں، ان کو خوشخبری دے دیجئے۔ تو یہ اصل میں منافقین ہی کا بیان ہے۔ یہ مذبذبین بین ذالک اب سمجھ آ گیا۔ ایک اور آیت میں آپ کے سامنے رکھوں، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان۔ اس دن، یہ غزوہ احد کے حالات پر بحث ہو رہی ہے، اس دن وہ ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ اس کا مطلب ان کا پنڈولم کبھی دائیں کبھی بائیں جھولتا رہتا ہے، وہ ان کو ایک کیفیت پر قرار نہیں ہے، کبھی وہ ایمان کی طرف جاتے ہیں کبھی وہ کفر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سب کہاں ہو رہا ہوتا ہے؟ اندر ہی اندر ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ کبھی دائیں کبھی بائیں، الٹنا پلٹنا، یہ فتنہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ فتنہ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تو فتنے میں کون ہے؟ جس نے اللہ کی محبت، رسول کی محبت، آخرت کی محبت، دین کی محبت، اس پر دنیا کی محبتوں کو برابر کر لیا یا اہمیت دے دی، یہ فتنے میں پڑ گیا۔ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، یہ تم نے پہلا کام کیا، لیکن بات یہاں رکی نہیں، بات آگے بڑھی۔ وَارْتَبْتُمْ، تم شک کا شکار ہو گئے۔ یہ شک کیا ہوا؟ دیکھیں یہ کھینچا تانی کچھ عرصہ رہے گی، ثم ازدادوا کفرا ہوگا نا۔ تو بندہ جو ان محبتوں میں گرفتار ہے، اب یہاں ایک چیز کو سمجھیے، انسانی سوچ کو، انسانی نفسیات کو سمجھیے۔ انسانی نفسیات کیا ہے؟ نو نقد تیرا ادار، یہ جملہ آپ نے سنا ہے، اس کا مطلب بھی سمجھتے ہیں۔ ایک چیز نقد نو کی بک رہی ہو، یہ اور اداری تیرہ کی بک رہی ہو، تو آپ تیرہ والا سودا نہ کریں، نو والا سودا کریں، یہ فائدے کا سودا ہے۔ انگریزی میں بھی کچھ اس سے ملتی جلتی بات ہے کہ وہ جو ایک ہاتھ میں ہے نا بٹیر، وہ ان دو بٹیروں سے بہتر ہے جو جاڑیوں میں ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو نو نقد تیرہ ادار، یہاں سودا دست بدستی ہے۔ تو دنیا کی جو بھی آپ محنت کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ نقد و نقدی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ادھر ہی ملتا ہے۔ آخرت کے لیے جو محنت کرتے ہیں وہ سارا کا سارا ادھار ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ جو کافر ہیں ان کو تو ادھر ہی حور و قصور مل جاتے ہیں نا۔ آپ کی حوریں تو ابھی آپ کا انتظار، مریں گے تو حوروں تک پہنچیں گے، وہ اداری ہیں۔ تو اب اس نفسیات کے تحت انسان کس طرف جائے گا؟ جب دو چیزیں برابر کر بیٹھا، دنیا اور آخرت، یا دنیا کی محبت اور دین کی محبت برابر کر بیٹھا، تو اس کا میلان اور رجحان کس طرف ہوگا؟ نقد کی طرف ہوگا۔ جب وہ نقد کی طرف ٹوٹلی مڑ جائے گا، اب گویا اس نے دین کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ اب دین کے حوالے سے اس کے دل میں شک پیدا ہو گیا، اب ایمان رہا ہی نہیں، کیونکہ جب تک ایمان میں تھوڑی سی بھی رمق ہوگی وہ اسے کھینچے گا، وہ اس کی ضمیر کی خلش بنے گا۔ وہ جب دوسری طرف جائے گا تو پیچھے سے وہ اس کو پکارے گا، پل کرے گا۔ تو اب جب تک وہ اپنے، اچھا اس میں ایک بات سوچے، یہ اگر کشمکش زیادہ شدید ہو جائے اور شک میں بندہ نہ پڑے، مڑ کے ایمان کی طرف آ رہا ہو، اور یہ کھینچا تانی جاری رہے، یہ زیادہ عرصہ جاری رہے، بندہ پاگل ہو جاتا ہے۔ اکثر مذہبی لوگ آپ نے دیکھا پاگل ہو جاتے ہیں،
وہ کچھ اور وجوہات بھی ہوتی ہیں, کچھ شیاطین بھی چمٹ جاتے ہیں, کچھ لوگ مطلب وہ اور چکر بھی ہوتے ہیں, لیکن ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے جب آپ اس کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں کہ کعبہ میرے آگے ہے, کلیسا میرے پیچھے, تو کفر مجھے کھینچی ہے تو روکے ہے ایمان, جب یہ کیفیت بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے تو سٹریس میں آ جاتے ہیں. جب سٹریس میں آتا ہے زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا, نروس بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں, پاگل ہونے کا سبب یہ بنتا ہے. تو اب ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت کا ایک میکینزم رکھا ہوا ہے, یعنی اپنا علاج خود کرنے کا. جن کے اندر ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے, غیر شعوری طور پہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. اس بلا کو چھوڑو, اس ایمان کو چھوڑو, اس سے لاتا یہ شک ہو گیا, اس کے بارے میں طرح طرح کے وسوسے آ گئے, یا اللہ کے بارے میں ہی غفور ہے, رحیم ہے, بخش دے گا, اللہ کو میری مجبوریوں کا پتہ ہے. یہ مولوی تو فارغ لوگ ہوتے ہیں, ان کا تو کام ہے نہ کاج ہے, خود بھی مصیبت پہ چڑھے ہوتے ہیں, سارے لوگوں کو بھی مصیبت پر چڑھا کے رکھتے ہیں, اور یہ تو ان کو تو دفع کرو, ہم ذرا سیانے لوگ ہیں تو ہم نے تو دنیا بھی دیکھنی ہے, تو پھر جو ٹائم بچ جائے تو وہ اللہ کو بھی راضی کرنے کی کوشش کر لیں گے. یہ شک کا آغاز ہو گیا. اب اللہ کی معرفت ختم ہو گئی, آپ نے ادھورے اپنی مرضی کے اللہ کو پہچانا ہے, جو آپ کو سوٹ کرتا ہے, اس کی قہاری کو, اس کی جبروت کو, اس کے ذو انتقام ہونے کو, اس کے عزیز ہونے کو آپ سننے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں, آپ اسے پرسیو کرنے کے لیے تیار, کیونکہ وہ آپ کے من کے خلاف ہے, اس سے آپ کے اندر ایک کشمکش پیدا ہوتی ہے. لہٰذا آپ کو کون سا خدا پسند ہے؟ جو غفور ہے, جو رحیم ہے, جو ودود ہے, جو شفیق ہے, جو حلیم ہے. آپ بس یہ صفات آپ پڑھتے رہیں گے, جو اس کی وہ صفات ہیں جو آپ کی سوچ پر جو ہے وہ زد ڈالیں, ان کو خاطر میں ہی نہیں لائیں گے. تو یہ تو گویا آپ نے اپنے کوئی پسند کا خدا بنا لیا ہے, قرآن کے بتائے ہوئے خدا سے دور ہو گئے ہیں. یا یہ کہ آپ نے کوئی گھڑ لیا ہے عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی ہوں گے بزرگ جو سفارش کریں گے تو ہم پاس ہو جائیں گے. اب یہ آپ نے آخرت کے اعتبار سے اپنا من پسند عقیدہ بنا لیا. قصہ مختصر یہ کہ اب آپ ایمان سے گویا حقیقت کے اعتبار سے دور چلے گئے, اگرچہ کہ قانون کی چھلڑی ایمان کی موجود رہے گی. تو دوسری بات یہ ہو گئی کہ تم شک میں پڑ گئے. فتنتم انفسکم وتربصتم, دوسری بات یہ تربص ہو گیا, گو مگو. تیسرا ہو گیا ورتبتم وغرتکم الامانی, تمہاری خواہشات, لمبی لمبے پلاننگ, منصوبے. وہ شیخ چلی والی بات یاد ہے نا؟ تو اسی طرح منصوبے ہر کوئی بناتا رہتا ہے, یہ نوکری کروں گا, ریٹائرڈ ہوں گا, پھر یہ کروں گا, پھر وہ کروں گا, پھر بچے کو باہر بھیجوں گا, ایک جاپان جائے گا, دوسرا جرمنی جائے گا, پھر اتنے پیسے کما کے, یہ دنیا کے جو لمبے لمبے طول عمل منصوبے جو بنتے ہیں, اور بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں کہ فلانے اسکول میں پڑھاؤں گا, پھر وہاں سے گریجویٹ کراؤں گا, پھر فلانی جگہ پہ اسکالرشپ پہ بھیجوں گا, پھر یہ بن کے واپس آئے گا, اور گریڈ 22ویں میں جب وہ ریٹائرڈ ہوگا, یعنی یہ کہ میں تب تک اس کا دیدار کرنے کے لیے بالکل موجود رہوں گا. وہ بھی جو ہے نا اس کو بھی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. یعنی یہ ایک, ویسے ہم جہاز دوسروں کو کہتے ہیں لیکن سب خود جہاز بنے ہوئے ہوتے ہیں. یہ امانی ہیں, یہ خواہشات ہیں. یہ خواہشات کا جالا جو ہے نا, یہ شیطان انسان کے دماغ میں بن دیتا ہے, اور جب یہ جالا بن جاتا ہے اس کے بعد انسان ان سے باہر کبھی نہیں نکل سکتا. ابھی بچے کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں, ابھی یہ کرنا ہے, ابھی وہ کرنا ہے, ابھی یوں ہیں, ابھی وہ ہیں. تو بس وہ تبلیغ والے اس بات کو بڑا سادہ سا ایک بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نکلے چلے کے لیے تو کوئی نہ کوئی تقاضا تو آ ہی جاتا ہے. تقاضے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دنیا کا کوئی مطالبہ. آپ ادھر مڑتے ہیں تو دنیا بھی تو کھینچتی ہے نا, دنیا کی طرف مڑتے ہیں تو پیچھے سے ایمان کھینچتا ہے. تو اگر آپ ایمان کی طرف مڑیں گے تو دنیا نہیں کھینچے گی. آپ کی بیگم خوش ہوں گی آپ 40 دن کے لیے چلے جائیں تو. والدین مطلب سب سمجھتے ہیں یار اچھا بھلا کماؤ پوت تھا, کہ کمانس پہ آ گیا. تو یہ تو صرف 40 دنوں کی بات ہے یا 4 مہینے کی بات ہے, جہاں جان ہی جانے کا خطرہ ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ دنیا کھینچے گی کا مطلب یہ کون کھینچے گا؟ کوئی سمجھ آیا نا؟ یہ جو عزیز ہیں, جو پیارے ہیں, جو دلارے ہیں, جو دل میں بستے ہیں, جن کی بات کو ہم موڑ نہیں سکتے ہیں, وہی تو کھینچیں گے. اسی لیے تو کہا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم, تمہاری بیویوں میں سے بعض اور تمہاری اولادیں تمہاری دشمن ہیں. فاحذروہم, چوکنے رہے نا کہ کہیں دین کی طرف بڑھتے ہوئے یہ پیچھے سے تمہیں کھینچ نہ لیں. تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ یہ جو جب کھینچیں گے اپنی طرف, تو وہ کھینچنے کا مطلب کیا؟ پھر آپ ان کے لیے منصوبے بنائیں گے, ان کے لیے دنیا بنائیں گے, ان کے لیے یہ سارا کچھ ہوگا.
یہ لمبی لمبی جو ہے نا منصوبے، یہ انسان کو پھر الجھا دیتے ہیں، اس کے پاؤں کی بیڑیاں بن جاتے ہیں، ان سے وہ کبھی نہیں نکل سکتا۔ ہاں تو میں تبلیغ والوں کا واقعہ سنا، تقاضا آ گیا، یعنی بیوی کا مطالبہ آ گیا، تقاضا آ گیا، وہ بیمار ہو گئی، سچ مچ کی بیمار ہو گئی، تو وہ ایک بات کہتے ہیں کہ اگر آپ اس تقاضے کی پرواہ نہ کر کے اللہ کی راہ میں نکل جائیں تو تقاضا پیچھے ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس تقاضے کی وجہ سے رک گئے تو اگلی دفعہ جب آپ نکلنے کا ارادہ کریں گے تو اس سے بڑا تقاضا آئے گا، اس سے اگلی دفعہ نکلنے کا ارادہ، اس سے بھی بڑا تقاضا آئے گا، پھر موقع نہیں ملے گا، کیونکہ پھر تو وہ تقاضوں کی جکڑ بندیوں میں آپ آ گئے نا، پھر تو تقاضے شیطان کی طرف سے بھی آئیں گے، اور وہ شیطان کے تقاضے بھی انہی کے اندر سے بن کے آئیں گے نا۔ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی مدد کا حاصل کرنے کا طریقہ کیا، بندہ یکسو ہو جائے۔ اگر بندہ وہ ایج پیج میں ہے پھر اللہ بھی چھوڑ دیتا ہے اور پھر حوالے ہو جاتا ہے امانی کے، خواہشات کے۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، تمہیں دھوکہ دیا تمہارے ان منصوبوں نے، تم انہی میں پڑے رہے۔ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ گیا، یعنی موت آ گئی۔ زندگی کی مہلت تو یہی تھی نا، امتحان تو اتنا ہی تھا، ٹائم از اوور، گھڑیاں ختم، قیمتی گھڑیاں، محمد بن سلمان کی گھڑی سے زیادہ قیمتی گھڑیاں ختم ہو گئی، کوئی نہیں باقی بچی، اب آ جاؤ ہمارے پاس، چلو واپس۔ اب پتہ چلا کہ ایک ایک گھڑی کتنی قیمتی تھی۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، تو یہ ساری اس طول عمل میں لگ کے ضائع ہو گئی۔ لیکن اصل بات کوئی اور ہے، وہ بھی سن لیں۔ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ دیا الغرور نے، سب سے بڑے دھوکے باز نے۔ کون ہے یہ سب سے بڑا دھوکہ باز؟ شیطان۔ یہ سارا بہلاوا، سارا پھسلاوا تمہیں اس نے دیا، اس نے ایک جال بنا، یہ دنیا تمہارے سامنے محبوب بنا کے پیش کی۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال ان کے سامنے مزین کر دیے، ڈیکوریٹ کر دیے، پرکشش کر دیے، اٹریکٹیو کر دیے، اور اس طریقے سے تمہیں بہلا کے، پھسلا کے، اپنے دام میں فریب میں الجھا کے، اور دام ہم رنگ زمین میں پھنسا کے تمہیں آج اس گڑھے میں لا کے گرا دیا۔ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ، اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ دیا الغرور، سب سے بڑے دھوکے باز نے۔ میں صرف اگلی آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں، اب یہ الغرور پر بھی بات کرنی باقی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ کریں گے، بس اگلا ترجمہ کر دوں تاکہ یہ کم از کم کنیکٹ ہو جائیں۔ فَالْيَوْمِ، تو آج کے دن، یہ پوری بات کلیئر ہو گئی۔ آج کا اب یہ جو دن ہے، لا یؤخذ منکم فدیۃ، تم سے بھی کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، ولا من الذین کفروا، نہ کافروں سے لیا جائے گا۔ اب دیکھیے کدھر بریکٹ ہو گئے، حقیقت میں کس کے ساتھ تھے؟ دنیا قانون کی نظر میں کس کے ساتھ تھے؟ مسلمانوں کے ساتھ۔ حقیقت میں کس کے ساتھ تھے؟ کافروں کے ساتھ۔ اب انجام کس کے ساتھ ہوا؟ کافروں کے ساتھ۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تم دونوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ آگے ہِیَ مَوْلَاكُمْ، وہ تمہاری مولا ہے۔ یہ بہت ہی تنزیہ کلام ہے۔ مولا کون ہوتا ہے؟ مددگار۔ مولا کون ہوتا ہے؟ غمخوار۔ مولا کون ہوتا ہے؟ کام بنانے والا۔ ہمارا مولا کون ہے؟ اللہ۔ وہ اللہ جس کو کہے میں تمہارا مولا نہیں تمہاری مولا، آ گئے۔ آپ اس جملے کی گہرائی کا اور شدت کا اور جو چوٹ ہے اور جو اس کے اندر جو سینہ چیر دینے والی بات کو سمجھ آ رہی ہے، اور اللہ کی جو بیزاری ہے اس کے اندر اس بندے سے، اس کا کوئی اندازہ ہو رہا ہے؟ ہی مولاکم، وہ آگ تمہاری مولا ہے۔ وبئس المصیر، لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ تم نے دنیا تو اپنی خوبصورت کر لی، دنیا کو تو تم نے چار چاند لگا لیے، دنیا ڈیکوریٹ کر دی، لوگوں نے کہا کیا مکان بنایا ہے، لوگوں نے کہا کیا کاروبار جمایا ہے، لوگوں میں تمہارا ڈنکا بج گیا، کوئی شک نہیں اس میں، کوئی تم نے بڑا نام کمایا، لیکن لوٹ کے کہاں آئے ہو؟ بس اتنے سمجھدار تھے۔ یہ 4 دن کی چاندنی اور یہ اب اندھیری رات، یہ سوچ تھی، یہ تمہارا مبلغ علم تھا اور یہ تمہاری سمجھ تھی، یہ تم نے سودا کیا ہے، تو تف ہے تمہاری عقل کو، تف ہے تمہاری سوچ کو۔ ہی مولاکم وبئس المصیر۔ اللہ تعالیٰ بس یہ جو بھی گھڑیاں ہیں، قیمتی گھڑیاں،
ان گھڑیوں میں یہ قیمتی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی یہ کہ زندگی فقیر کی بھی گزر جاتی ہے، زندگی بادشاہ کی بھی گزر جاتی ہے. نیند جو ہے وہ سونے کی مسری پہ بھی آ جاتی ہے اور نیند فٹ پاتھ پہ بھی آ جاتی ہے. توانائی اور طاقت جو ہے نا بہت مرغن غذائیں بھی دے دیتی ہیں، اور توانائی اور طاقت سوکھی روٹی سے بھی آ جاتی ہے. اور دن پورے کر کے وہ بھی چلا جاتا ہے جو بڑی خوشحال زندگی بسر کرتا ہے، اور وہ بھی چلا جاتا ہے جو بڑی جو ہے وہ تکلیف دہ زندگی بسر کرتا ہے. لیکن اصل زندگی جا کے وہاں پھر پتہ لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات جو ہے ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.